بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے محبت، اس کی رفتار سے محبت، اس کی گفتار سے محبت، اس کے لباس و طعام سے محبت، غرض اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبیدہ جریح نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں نے دیکھا آپ بیل کے دباغت کیے ہوئے چمڑے کا بے بال جوتا پہنتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی جوتا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہ ہو، اسی لیے میں بھی ایسا ہی جوتا پہننا پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت کی، میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ جو کی روٹی اور شوربہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو کی کاشی تلاش کر رہے ہیں، اس لیے میں اسی دن سے کدو پسند کرنے لگا ہوں۔ امام یوسف شاگرد امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند فرماتے تھے، تو مجلس کے ایک شخص نے کہا، لیکن مجھے تو کدو پسند نہیں۔ تو یہ سن کر امام یوسف نے تلوار کھینچ لی اور فرمایا، تجدید ایمان کرو ورنہ تم کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس بڑے سے محبت ہوتی ہے اس کی عظمت دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ پھر یہ چاہنے والا اپنے محبوب کی تعظیم اور اس کی عظمت کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ اسلام نے تو ہر بڑے کی تعظیم کا درس دیا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں، اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے بڑوں میں سب سے بڑے ہیں، اور اتنے بڑے ہیں کہ آج تک اتنا بڑا پیدا ہوا اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ
اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور کریں، اس آیت مقدسہ میں پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد رسول معظم و مکرم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کا تقاضا کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے رسول کی تعظیم و توقیر کو مقدم کر کے تعظیم حبیب کی اہمیت و عظمت میں کس قدر اضافہ کر دیا ہے۔ گویا آپ کو شاہد و مبشر اور نذیر بنا کر اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور رسول کی تعظیم کریں اور پھر رب کی تسبیح کریں۔ ایک مقام پر قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والوں کی کامرانی کا اس طرح اعلان کر رہا ہے، جو لوگ رسول پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم کی اور آپ کو توانائی دی اور آپ کے ساتھ اترنے والے نور کی پیروی کی، بس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و نصرت کرنے والوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ ارشادات ربانی صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پیش نظر تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم کی کہ دنیا کے کسی شہنشاہ بھی اس طرح تعظیم نہ کی جا سکی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعظیم و توقیر کا حال دیکھ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تعظیم و توقیر کا حال دیکھ کر صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندہ عروہ بن مسعود نے، جو ابھی ایمان نہ لائے تھے، یہ تاثر پیش کیا تھا، گویا یہ اپنے کا نہیں غیر کا تاثر ہے۔ آپ نے کہا، اے لوگو، خدا کی قسم، میں بادشاہوں کے درباروں میں پہنچا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی کی ڈیوٹیوں پر بھی حاضری دے چکا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم، کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اصحاب کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب کبھی بھی ان کے ناک سے ریچھ یا رطوبت نکلی، وہ کسی نہ کسی شیدائی کے ہاتھ پہ پڑی جسے اس نے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا، اور جب وہ اپنے اصحاب کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو وہ اس کی تعمیل میں دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے بچے ہوئے پانی کے لیے جنگ کی طرح نوبت آ جاتی ہے، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ لوگ خاموش اور پرسکون رہتے ہیں، اور تعظیم و توقیر میں ان کی طرف نظر بھر کر دیکھتے تک نہیں۔ یہ تھا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا انداز تعظیم و توقیر کا اجمالی خاکہ، جسے رسول کے ایک بیگانے نے پیش کیا تھا۔ خود صحابہ اکرام نے واقعات کی دنیا میں تعظیم و توقیر رسول کی کیسی کیسی مثالیں پیش کی ہیں، انہیں تو آپ اصل کتاب میں ملاحظہ کریں گے۔ یہاں پر بس بعض مثالوں پر اکتفا کیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
غزوہ خیبر کی واپسی میں مقام صاحبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں سرکاتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آ جائے گا، زانوں نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ جب چشمے نبوت کھلے تو حضرت علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آفتاب پلٹ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی اور پھر سورج غروب ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر افضل العبادات نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطی یعنی نماز عصر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کر دی۔ چشم فلک سے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ رب تعالیٰ کے ایک بندہ کی درخواست پر اس کے ایک فدائی کے لیے سورج کو پلٹایا گیا ہو، اور ایک فدائی نے محض تعظیم و توقیر رسول کے پیش نظر اتنی عظیم قربانی دی ہو۔ اسی کو امام اہل سنت قدس سرا اس طرح بیان فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہجرت کے موقع پر یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جانصاری کی مثال قائم کی ہے، وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار کے قریب پہنچے تو پہلے صدیق اکبر اترے، صفائی کی، غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ نے اپنا پاؤں ڈال کر اسے بند کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو کاٹ لیا، مگر صدیق اکبر نے شدت علم کے باوجود محض اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو، بدستور ساکن و سامت رہے۔ آخر جب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنسو کے قطرے چہرہ اقدس پر گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسے ہوئے حصے پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو فوراً آرام مل گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سانپ کا یہ زہر ہر سال عود کرتا 12 سال تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں مبتلا رہے۔ پھر آخر کار اس زہر کے اثر سے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔